اللہ نہ دے کے جائے کسی کو اڈیالہ جیل. اچھا سر، اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں علیمہ خان صاحبہ کی نہیں ہو سکی. اب آپ دیکھیں نا، مصیبت یہ ہے کہ جہاں جانے کا شوق ہوتا ہے نا، چونکہ آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ یار ذرا لوگوں کی توجہ کو، ریٹنگ کو، یہ وہ بادشاہ بنایا ہے، مشہوری. پہلے آپ یہ بتائیے کہ باقاعدہ یہ فیصلہ ہوا تھا نا، پہلے یہ تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اکیلے یہ ایک فہرست بھیجا کریں گے جیل سپرنٹینڈنٹ. پھر فیصلہ ہوا کمیٹی، پھر فیصلہ ہوا کہ نہیں جی ایک کمیٹی بھیجا کرے گی. اب اس کمیٹی نے آج جو نام بھجوائے تھے، کل بھجوائے تھے، یعنی آج کی ملاقات آج کے لیے جو کل نام بھجوائے تھے وہ 6 نام تھے. اس میں سے میں بتا دیتا ہوں، بیرسٹر گوہر علی صاحب. اصل نام کون کون سے بھجوائے گئے تھے وہ یاد ہیں؟ وہ یاد ہے. بیرسٹر گوہر علی صاحب ہیں، جی، سلمان اکرم راجہ ہیں، سلمان صفدر ہیں، نیاز اللہ نیازی ہیں، نعیم پنجوتا ہیں اور ظہیر عباس ہیں. یہ 6 نام بھیجے گئے تھے. یہ 6 نام جو ہیں یہ بھجوائے گئے تھے اور اس میں سے پارٹی کی جانب سے. اب ان میں سے کون کون ملا؟ ان میں سے نہیں، مجھے یہ نہیں پتا. یہ ضرور پتا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور سلمان صفدر صاحب، یہ 2 لوگ. اس سلمان صفدر صاحب تو ان کے کیسز لڑتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے. اور بیرسٹر گوہر صاحب وہ چیئرمین ہیں، وہ چیئرمین ہے پارٹی کے. میرا خیال ہے کہ ایک نام تو آپ مس کر رہے ہیں، جن کو مس کرنا بہت ہی، میں آپ سے یہ امید، اس لسٹ میں یہی 2 لوگ ہیں. نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک فیصل چودھری صاحب بھی شامل ہیں ملنے والوں میں سے. آج نہیں، ان کا نام نہیں. فواد چودھری کے بھائی نہیں، اس فہرست میں نام نہیں ہے جو سرکاری طور پر جاری ہوئی تھی، لیکن جن کو ملاقات جن کی آج ہوئی ہے. فیصل چودھری صاحب کو کیسے ملنے دیا گیا؟ بھائی بات یہ ہے، طے یہ ہوا کہ یہ لوگ ملیں گے جن کو جو ایک کمیٹی بھیجے گی نام. نہیں، یہ طے کس نے کیا؟ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی طے کرتی رہے. اب یہی تو مصیبت ہے نا. ہوتا یہ ہے کہ منگل کے دن کے لیے ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ان کے وکلاء کو تو ملنا تو ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے اتنے سارے کیسز ہیں. لیکن منگل جو ہے نا، سن بولو نا، منگل کا دن جو ہے وہ ان کی فیملی کے لیے بھی وقف ہے. فجید دن کا تو علیمہ بی بی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اپنی بہنوں کے ہمراہ انتظار کر رہی تھی، غالباً نوٹین بی بی سمیت. وہاں پر فیصل چودھری صاحب پہنچ گئے ان کے ساتھ، نظر بظاہر اظہار ہمدردی کے لیے. اور میرا ویسے بھی خیال ہے کہ وہ سیانے آدمی ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ پارٹی کے لوگ جو مرضی باتیں کرتے رہے ہیں. علیمہ بی بی کی اپنی اہمیت ہے اور ان کی اپنی بھی اہمیت ہے، وہ ان کی وکالت کرتے رہے ہیں. ان کے بھائی بھی ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں، اور فیصل ایک اچھے محنتی یعنی کہ وکیل ہیں. فیصل چودھری صاحب میں یہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ تھے. تو یہ وہاں تھے تو اندر گئے. آپ نے جو نام لیا ان میں بیرسٹر گوہر کا آپ نے نام جی، بیرسٹر گوہر اور سلمان صفدر لسٹ میں تو یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ کہا، اطلاع دی کہ جی باہر فیصل چودھری بھی ہیں عمران خان صاحب کو. تو خان صاحب نے کہا کہ بھئی آپ کہیں پھر ان کو آنے دیں. اچھا، علیمہ خان صاحب یعنی ایک افواہ ہے. علیمہ خان صاحبہ کا بھی بتایا بیرسٹر گوہر. بھیا میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ جی فیصل چودھری بھی انتظار کر رہے ہیں. اچھا، یہ بتایا یا نہیں کہ جی علیمہ بی بی کو نہیں آنے دیا گیا یا نہیں، میں اس کے بارے میں. اب ہوتا یہ ہے، پچھلی دفعہ جو ہوا بھیا داغ دہلوی کا ایک شعر ہے، مصیبت ہے کہ آپ اڈیالہ سے شروع کر لیتے ہیں لیکن پھر اس کو آگے تک چلاتے نہیں. آپ کا خیال ہوتا ہے کہ اڈیالہ کا اور اڈیالہ کے قیدی کا ذکر کر دو تو قوم کہتے ہیں تالیاں. پھر تفصیلات بھی. چلو فیصل چودھری بات ہے، ٹھیک ہے. سر عرض یہ ہے کہ وہ آپ کو پہلے بھی شعر سنایا تھا، دوبارہ سنائے دیتا ہوں. دوبارہ سنا. داغ دہلوی صاحب نے کہا ہوا ہے، جنہوں نے کہا تھا وہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے، تو انہوں نے کہہ رکھا ہے، کس کا یقین کیجئے کس کا یقین نہ کیجئے، لائے ہیں اس کی بزم سے یار خبر الگ الگ. تو 2 ورژن. ایک ورژن یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے، کیونکہ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا ایشو آج کل یہ ہوا ہے
کہ اس میں ہر آدمی دوسرے آدمی پر سازش کے الزام لگاتا ہے. اب ان میں سے کون سازشی ہے اور کون نہیں ہے، میں اس کے بارے میں تو کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ میرا پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے.